السلام علیکم جی، مائی نیم از اسما شیخ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج بات کر لیتے ہیں بہادر شاہ ظفر کے بارے میں۔ تو ان کا تعارف انہی کے شعر سے شروع کرتے ہیں۔ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسے اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ اس طرح بولنا میرے لیے کبھی مشکل نہیں تھا، اب کیسا ہے آپ کی مجلس ایسی ہی نہیں تھی۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی یہ شعر ایک مغل بادشاہ کے طور پر ان کی حالت اور 19ویں صدی میں مغلیہ سلطنت کی حالت کو بیان کرتی ہیں، جو اپنے عروج پر تقریباً پورے برصغیر پر محیط تھی، جو محض عنوان کے ساتھ رہ گئی تھی اور کوئی اختیار نہیں تھا۔ بہادر شاہ ظفر ایک شاعر اور ایک بادشاہ تھے۔ کوتوال کے پاس لال قلعے میں رہنے والے بادشاہ سے زیادہ طاقت تھی۔ بہادر شاہ ثانی ایک ممتاز اور دلچسپ شخصیت تھے۔ بہادر شاہ ثانی، جسے تاریخ میں بہادر شاہ ظفر کے نام سے جانا جاتا ہے، آخری مغل شہنشاہ تھا جو 1837 سے 1857 تک حکومت پر رہا۔ وہ 24 اکتوبر 1775 کو پیدا ہوا اور اکبر شاہ ثانی کا بیٹا تھا۔ جب وہ دہلی کے تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر 60 سے اوپر تھی۔ وہ بہت اچھے شاعر اور خطاط ہونے کے ساتھ ساتھ صوفی بھی تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انہیں 1858 میں رنگون جلاوطن کر دیا گیا، جہاں وہ بہادر شاہ ظفر اپنے والد کا پسندیدہ بیٹا نہیں تھا، جو شہنشاہ کے طور پر اس کی جانشینی کا بھی مخالف تھا۔ کہا جاتا ہے اکبر شاہ اپنی بیوی ممتاز بیگم کو زیر اثر تھا، جس نے ان پر مرزا جہانگیر کو اپنا جانشین بنانے کے لیے دباؤ ڈالا، لیکن خوش قسمتی سے معاملات کچھ اس طرح ہوئے کہ ظفر کی جانشینی کے لیے سڑک تیار ہو گئی۔ شہزادہ جہانگیر کو کمپنی نے جلا وطن کر دیا تھا، کیونکہ اس نے لال قلعے پر انگریز باشندے پر حملہ کیا تھا۔ اس سے بہادر شاہ ظفر کی بادشاہیت کی راہ ہموار ہوئی، لیکن یہ آسان وقت بالکل نہ تھا، کیونکہ شہنشاہ کا اختیار صرف لال قلعے تک ہی محدود نہیں تھا۔ برطانوی فوجی اور سیاسی قوت غالب تھی۔ وہ شہنشاہ کو پینشن فراہم کرتے تھے، جو اس کی روزی کا واحد ذریعہ تھا۔ کمپنی نے سکے جاری کرنے کا حق بھی چھین لیا تھا اور ہندوستان پر مغلوں کی حکمرانی کو محض وہم تھا اور کچھ نہیں۔ بہادر شاہ خود ریاستی کام سے بالکل بے نیاز تھا، اس کا کوئی سامراجی مفاد نہیں تھا۔ ان کی دلچسپی صرف شاعری میں تھی۔ وہ خود ایک عظیم شاعر تھے، جنہوں نے 4 دیوان لکھے۔ ظفر ان کی شاعرانہ کنیت تھی۔ ان کا دربار اس وقت کے اردو کے بڑے شاعروں کی اما جگہ تھا۔ در حقیقت اس دور میں اردو شاعری پروان چڑھی، کیونکہ اسے خود شہنشاہ کی طرف سے سرپرستی حاصل تھی۔ بہادر شاہ ظفر کی کہانی ان کی اہلیہ زینت محل کی تفصیل کے بغیر ادھوری رہتی ہے۔ کہا جاتا ہے 1840 میں زینت محل سے شادی کی، جس نے اپنے پسندیدہ بیٹے میر جوان بخت کو جنم دیا۔ اس کا شہنشاہ کہا جاتا ہے 1840 میں زینت محل سے شادی کی، جس نے اپنے پسندیدہ بیٹے میر جوان بخت کو جنم دیا۔ اس کا شہنشاہ پر بہت اثر تھا، جس نے اپنے تمام اختیارات اپنی پیاری بیوی کو سونپ دیے۔ وہ ہندوستان کی ڈی فیکٹو حکمران بن گئی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش اپنے بیٹے کو ہندوستان کا اگلا شہنشاہ بنانا تھی، لیکن اس سلسلے میں بنیادی رکاوٹ انگریزی قانون تھا۔ جنگ آزادی کے دوران بھی اس نے اپنے بیٹے کو باغیوں کے ساتھ رابطے میں آنے سے روکا، یہ جانتے ہوئے کہ بغاوت آسانی سے دبا دی جائے گی اور اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو حکمران بنا دے گی۔ لیکن انگریز بادشاہیت کا خاتمہ چاہتے تھے، اس لیے اسے بھی اپنے بیٹے کے ساتھ رنگون جلاوطن کر دیا گیا، جہاں اس کا انتقال 1886 میں ہوا۔ ان کے دور حکومت میں رونما ہونے والا سب سے اہم واقعہ 1857 کا بغاوت تھا۔ ہندوستان کے لوگوں نے اپنے ملک کو غیر ملکی قبضے سے آزاد کرانے کی ٹھوس کوشش کی۔ بغاوت میرٹھ سے شروع ہوئی، جہاں سپاہی نے بغاوت کی اور دہلی کی طرف کوچ کیا۔ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان کا شہنشاہ قرار دیا، جس نے ان کی بیعت بھی قبول کی۔ کہا جاتا ہے شہنشاہ نے اپنے بیٹے مرزا مغل کو مسلح افواج کا سپہ سالار نامزد کیا۔ حالات انتہائی انتشار کا شکار تھے، لیکن بالآخر انگریزوں نے بغاوت کو کچل دیا۔ بہادر شاہ ظفر نے ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لی، جہاں سے انہیں میجر ولیم ہیڈسن نے پکڑ لیا۔ اگلے ہی دن ان کے بیٹے مرزا مغل، مرزا خضر سلطان اور پوتے مرزا ابو بکر کو پھانسی دے دی گئی۔
بہادر شاہ کو خود رنگون جلا وطن کر دیا گیا، جہاں وہ 87 سال کی عمر میں 1862 میں انتقال کر گئے۔ جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن بہادر شاہ ظفر کے بارے میں، جن کو ایک عظیم شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔